جیسا ہی زبان رسالت میں آپ سے یہ اعلان ہوتا ہے، جیش عسرت کا سامان کون تیار کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میرے ذمے 100 اونٹ ہے، اس کے پالان اور جملہ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، یہ تو قبول فرما لیا حضور نے، لیکن چونکہ 40,000 کی فوج ادھر تیار کر رہا ہے رومی بادشاہ، اور رومیوں سے مقابلہ ہے، حبیب نے فرمایا کون خوش نصیب ہے اس میں جو اپنا مال خرچ کرے؟ پھر کھڑے ہو گئے، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، حضور غلام حاضر ہے اور 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ نظر کرتا ہوں اللہ کی راہ، یعنی وہ 100 ہو گئے پھر اور 200۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر صحابہ کرام کو ابھارا، ترغیب دلائی، پھر کھڑے ہو گئے، علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 300 اور اونٹ میں ساز و سامان و پالان کے اللہ کی راہ میں نظر کرتا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ تو وہ 300 یہ 300 600 ہو گئے۔ اب لا کر پیش کرنے کی باری آئی تو 970 اونٹ پیش کیے، 30 گھوڑے پیش کیے، 1000 سواریاں، اور پھر 700 اوقیے سونا پیش کیا، پھر 10,000 دینار آپ نے پیش کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ نظر کیے تو محبوب علیہ السلام اپنے دست اقدس سے انہیں نیچے کر رہے ہیں اور اوپر کر رہے ہیں ان دیناروں کو۔ کیا نصیب ہے، دیناروں پر مصطفیٰ اپنا دست اقدس پھیر رہے ہیں، دیناروں میں ہاتھ ڈال کر ان کو نیچے پھر اوپر فرما رہے ہیں حضور، اور فرماتے کیا جا رہے ہیں؟ عثمان تم جو چاہے کر لو، آج کے بعد کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور ایک روایت میں عرض کرتے ہیں، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جا، کیونکہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کی حالت میں یہ ساز و سامان دے کر ان کو مالا مال کر رہے ہیں۔ کتنا حضور کو امت سے پیار، اللہ کے حبیب کے جملوں میں کس قدر ان کی عظمت کا اظہار ہے۔ دیکھیے جو گزرے ہوئے ہیں وہ تو معاف ہو گئے، آئندہ بھی جو چاہے کر لو، کوئی شے عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، حبیب نے فرما دیا۔ تو 700 اوقیہ سونا بھائی، 10,000 دینار، پھر ادھر 1000 سواریاں، قربانی کے سچے جذبے کے ساتھ لا کر نظر بھی کر دیا۔ اور یہ وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا، یہ غزوہ تبوک ہے سن 9 ہجری کا، جو تنگی کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی نے یہ سخاوت کا دریا بہایا، اور صدیق اکبر کے پاس اتنا سرمایہ تو تھا نہیں، وہ بھی گھر گئے، اور گھر جا کر جو ساز و سامان تھا سب کو آپ نے اکٹھا کیا، حتیٰ کہ پہننے کے کپڑے تک اس میں ڈال دیے، برتنے کی چیزیں تک اس میں ڈال دی، خود کا بھی گھر میں جو کچھ تھا سارا سرمایہ آپ نے اکٹھا کیا اور اس کو لا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ساز و سامان کو 2 حصوں میں کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 80,000 درہم تھے ان کے پاس، اس کے 2 حصے کیے، 40,000 گھر والوں کے لیے رکھے، 40,000 مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ عرض کرنے لگے میرے آقا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی راجا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعائیں دی، جو گھر والوں کے لیے رکھے اس میں بھی اللہ برکت دے، جو تم خرچ کی اس میں بھی اللہ برکت دے۔ خوب دولت مند ہوئے وہ بھی صحابہ کرام میں۔ ایک غریب صحابی نے دیکھا میں کیا پیش کروں گا، تو وہ مزدوری کیے، اور مزدوری کر کے 2 سا کھجور حاصل کیے، دن بھر محنت کیے، پسینہ بہنے لگا، اور 2 سا کھجور اس کے بدلے میں ملا۔ 1 سا اپنے گھر والوں کو دے دی اور 1 سا حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے کھجور کو سب سے اوپر رکھا۔ 1 سا کیا حیثیت رکھتا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا ارے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم نے اتنی قدر کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہ اٹھ کر گئے، مزدوری کر کے جو کمایا تھا اس کا آدھا گھر والوں اور جو تھا اللہ کی پیش کیا۔ تو اس وجہ سے یاد رکھو اللہ کے پاس مقدار نہیں دیکھی جاتی، دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم خرچ کرنے کی باتیں تو سوچتے ہمارے خرچ سے کیا ہوگا، نہیں بھائی، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے 1 پیسہ بھی آپ کا اگر سچے جذبے سے نکل رہا ہے تو بہت سے نامور لوگ جو دکھاوا اور نمود کرتے ہوئے کروڑوں خرچ کرتے ہیں اس پہ بھاری بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیتکم۔ اور پھر حاجت مندی میں آدمی خرچ کرتا ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ رہتا ہے، یعنی اپنی ضرورتوں میں سے نکال رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 9 ہجری میں انہوں نے اس غزوے میں کیسا پیش کیا کہ حضور خوش ہو گئے،
اور وہ غزوہ بھی جب ہوا نا، سنیے، مسلمانوں کی فوج گئی، 30,000 فوج گئی۔ 30,000 فوج کا ساز و سامان تیار کرنا آسان بات ہے؟ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کل لشکر کا پورا ساز و سامان فراہم کیا، حتیٰ کہ ایک اقال بھی کم نہیں رکھی، یعنی اونٹ کے پاؤں کو باندھنے کی ایک رسی بھی نہیں چھوڑی۔ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا، مگر آپ نے جتنا درکار تھا لشکر کو وہ سب کچھ فراہم کر دیا۔ اس قدر آپ نے فیاضی کی۔ جب صحابہ نکل رہے تھے تو مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت علی کے مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی مدینہ منورہ میں رہنا، اور ان کو چھوڑ کر حضور جا رہے تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے کمزوروں پر، خواتین پر نگران مقرر کر کے تشریف لے جا رہے ہیں مصطفیٰ، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تم اس بات سے راضی و خوش نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ صرف اتنی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں تمہیں کمزور ہے کہہ کر نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ہم بھی معرکہ آرائی کے لیے دور جا رہے ہیں، اور دشمن مدینے کو خالی دیکھے گا تو کہیں ناپاک ارادے سے آگے بڑھنے نہ پائے، اس لیے میں اس اہم ترین ذمہ داری تمہیں سونپے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا رتبہ بھی دیکھیے گا کہ انہیں ایسے نازک موقع پر حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، اور حبیب پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ان کی شان و عظمت بھی اجاگر کی۔ اب یہ فوج 30,000 کی نکلی، جیسا ہی تبوک پہنچے ان کو خبر ہو گئی، ہم تو سمجھے تھے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اتنی طاقت کے ساتھ یہ آ گئے ہیں، بس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کیا، گھروں سے نکل نہیں سکے، مقابلہ تو کیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام 20 دن قیام فرما رہے، پھر اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ایسا حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی سخاوت کا دریا بہا ہے۔ اور چونکہ 18 تاریخی ہے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے، غدیر خم پر مصطفیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں آپ نے ایک انتہائی عظیم بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن مرد عورت کا اس کی جان سے زیادہ محبوب و عزیز ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک کیوں نہیں حضور، ہماری جانوں سے زیادہ آپ ہمارے محبوب و مولا ہیں۔ تو حبیب نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا محبوب و مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا وہ محبوب ہے۔ تو یہ اعلان بھی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔